CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا نے غیر مستحکم ماحول کا حوالہ دیتے ہوئے ہیٹی میں سفارتی عملے کو کم کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے غیر مستحکم ماحول کا حوالہ دیتے ہوئے ہیٹی میں سفارتی عملے کو کم کر دیا۔ کینیڈا کی حکومت پورٹ او پرنس کے سفارت خانے میں ہیٹی میں اپنے سفارتی اثرات کو ضروری ملازمین تک کم کر رہی ہے، لیکن ابھی تک شہریوں کو نکالنا شروع کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ بدامنی کیریبین قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے اس اقدام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عملے کی تخفیف کینیڈا کو اس غیر مستحکم صورتحال کے دوران کینیڈینوں کی مدد کے لیے ہیٹی میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے کی اجازت دے گی، کیونکہ سپلائی کی محدود دستیابی ہے۔ جولی نے کہا کہ ملک میں بقیہ کونسلر ٹیم کینیڈا کے باشندوں کو دور دراز سے ان لوگوں کے ساتھ مدد فراہم کرتی رہے گی جو اب عارضی طور پر بیرون ملک ہیں۔ غیر ضروری ملازمین کو ڈومینیکن ریپبلک میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے حکام نے جمعرات کو آٹوا میں ایک بریفنگ کے دوران تصدیق کی۔ یہ دوسرے ممالک کی پیروی کرتا ہے جنہوں نے حالیہ دنوں میں ہیٹی سے عملے کو پہلے ہی منتقل کر دیا ہے۔ کینیڈا نے اسرائیل کو غیر مہلک فوجی برآمدات روک دی ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے اسرائیل کو غیر مہلک فوجی برآمدات روک دی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا کے ایک سرکاری ذریعے نے بتایا کہ زمین پر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے کینیڈا نے جنوری سے اسرائیل کو غیر مہلک فوجی برآمدات روک دی ہیں۔ صورتحال کی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرنے والے ذرائع نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی حکومت جان بوجھ کر کینیڈین ساختہ بختر بند گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت کے لیے اسرائیل کی درخواست کو سست کر رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے تقریباً 30 بختر بند درآمد کرنے کی منظوری کے لیے وزیر خارجہ میلانی جولی کے دفتر کو ایک درخواست بھیجی۔ لین دین مکمل ہونے سے پہلے کینیڈا کو ضروری برآمدی لائسنس دینا ضروری ہے، لیکن اسرائیل کی درخواست اس وقت سے معدوم ہے کیونکہ وفاقی حکومت اسرائیل اور حماس تنازع پر اپنے موقف پر ایک نازک گھریلو توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے بھی غیر مہلک فوجی سامان اور ٹیکنالوجی کی اسرائیل کو برآمدات کی منظوری روک دی ہے، جیسا کہ نائٹ ویژن چشمے ان خدشات کی وجہ سے کہ یہ آلات انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے ابھی تک اسرائیل کو فراہم کیے جانے والے آلات کی تفصیلی فہرست فراہم نہیں کی ہے جو برآمدی اجازت نامے کو معطل کیے جانے سے پہلے بھیجے گئے تھے۔ وفاقی حکومت کے اجازت نامے کا توقف قانونی اور سیاسی دونوں طرح کے مضمرات رکھتا ہے۔ اگر وفاقی حکومت فوجی ساز و سامان کے لین دین کی اجازت دیتی ہے تو اس سے فلسطینی حامی گروپوں کے غصے کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد ہونے کا خطرہ ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے منجمد بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے منجمد بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق جمعے کے روز شہر کا درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس ویکینڈ پر شہر کا موسم معمول سے گرم رہے گا۔ ہفتے کے روز شہر میں بادل چھائے رہیں گے جبکہ درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ اتوار کے روز شہر میں بارش اور منجمد بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ روس میں 8ویں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کا آج سے آغاز ہوگا۔ پولنگ کا عمل 17 مارچ تک جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس میں 8ویں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کا آج سے آغاز ہوگا۔ پولنگ کا عمل 17 مارچ تک جاری رہے گا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کے صدارتی انتخابات کے لیے آج بروز جمعۃ المبارک کو شروع ہونے والی پولنگ ہفتے اور اتوار کو بھی جاری رہے گی۔ انتخابات میں موجودہ صدر ولادیمیر پوتن سمیت 4 امیدوار مد مقابل ہیں۔ پیوتن ہی 5ویں بار روسی صدر بننے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ صدارتی انتخابات میں 4 میں سے 3 امیدواروں کا تعلق ایوان زیریں سے ہے۔ صدر بننے کے خواہش مند الیکسی نوالنی پراسرار موت کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ 2 کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ روس میں ہونے والے الیکشن سرویز بتاتے ہیں کہ ولادیمیر پوتن ہی 6 سال کے لیے دوبارہ صدر بنیں گے۔ دوسری جانب صدارتی انتخابات کے حوالے سے روسی صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ یہ ملک میں انتہائی اہم الیکشن ہے۔ اس کے نتائج آئندہ برسوں میں روس کی ترقی پر براہ راست اثرات مرتب کریں گے۔ روسی حکومت نے صدارتی انتخابات کے موقع پر ترجمان محکمہ خارجہ سمیت 227 امریکی شہریوں پر ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق روس مخالف بیانات اور اقدامات پر امریکی شہریوں کے داخلے پر پابندی لگائی ہے۔ تجارت، دفاع، توانائی کے امریکی نائب وزرائے خارجہ اور روس میں امریکہ کے سابق سفیر جان سلیوان کو بھی روس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔
غزہ میں اسرائیلی فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی، امداد کے منتظر سینکڑوں فلسطینیوں پر ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسا دیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی، امداد کے منتظر سینکڑوں فلسطینیوں پر ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسا دیں۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج نے نیا قتل عام شروع کر دیا۔ شمالی غزہ میں امداد کے منتظر سینکڑوں فلسطینیوں پر ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسا دیں، جس کے نتیجے میں 20 افراد شہید اور 150 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے قتل عام کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ روز امداد کے منتظر لوگوں کو سوچی سمجھی سازش کے تحت شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک ہفتے سے اسرائیلی فورسز مسلسل امداد کے انتظار میں کھڑے افراد پر حملہ کر رہی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے زور دیا ہے کہ اسرائیل کو انسانی ہمدردی کے کام کرنے والے کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ اس سے قبل 29 فروری کو فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے کہا تھا کہ اسرائیلی فورسز نے 100 سے زائد فلسطینیوں کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب وہ غزہ شہر کے قریب امدادی سامان کا انتظار کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31,272 فلسطینی شہید اور 73,024 زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1,139 ہے اور درجنوں کو قید کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان سے قبل امریکی، قطری اور مصری ثالثوں پر مشتمل وفد نے ماہ رمضان میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی کوشش کی تھی، تاہم اس میں اب تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔